بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی وہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نور الانوار کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے مصنف کے قول والشرط الرابع ان یبقى حکم النص بعد التعلیل علی ما کان قبلہ۔ ما سبق میں مصنف کے قول شرطہ فشرطہ ان لا یکون کے ذیل میں وضاحت کی گئی اس بات کی کہ قیاس کے لیے 4 شرائط ہیں۔ 4 شرائط میں سے 3 شرائط کا ذکر گزر چکا۔ اب قیاس کی چوتھی شرط کو مصنف اپنی اس عبارت کے ذریعے سے بیان کر رہے ہیں والشرط الرابع الی آخرہ۔ تو یہ قیاس کی چوتھی شرط ہے۔ چوتھی شرط ہے کیا؟ تو مصنف کہتے ہیں والشرط الرابع، اور قیاس کی چوتھی شرط یہ ہے کہ نص کا حکم یعنی مقیس علیہ کی نص کا حکم، اصل کی نص کا حکم۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ نص کا حکم تعلیل کے بعد اسی حال پر باقی رہے جس حال پر کہ تعلیل سے پہلے تھا۔ تو قیاس کی چوتھی شرط یہ ہے، قیاس کی چوتھی شرط یہ ہے کہ مقیس علیہ کی نص کا حکم تعلیل کے بعد، قیاس کے بعد اسی حال پر باقی رہے جس حال پر کہ تعلیل سے پہلے تھا، اسی حال پر باقی رہے جس حال پر کہ تعلیل سے پہلے تھا، یعنی اسی صفت پر تعلیل کے بعد بھی رہے جو صفت کے نفس نص حکم سے سمجھی جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ مطلب ہے اسی صفت پر باقی رہنا جس صفت پر کہ تعلیل سے پہلے تھی، کیونکہ تعلیل و قیاس نص کے حکم، مقیس علیہ کی نص کے حکم کی تبدیلی کے لیے تعلیل اور قیاس نہیں ہوا کرتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو قیاس مقیس علیہ کے حکم کو بدلنے کے لیے نہیں ہوتا، اس لیے قیاس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ تعلیل کے بعد نص کا حکم اسی حال پر رہے جس حال پر کہ تعلیل سے پہلے تھا۔ تو کہتے ہیں چوتھی شرط یہ ہے کہ نص کا حکم تعلیل کے بعد اسی حال پر رہے، نص کا حکم اسی حال پر رہے جس حال پر کہ تعلیل سے پہلے تھا۔ بات ختم۔ یہ متن کی عبارت ہے۔ انما صرح بقید الرابع لئلا، شارح اپنی اس عبارت سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں یا ایک وہم کا ازالہ کر رہے ہیں۔ یہاں وہم اور سوال یہ ہے کہ چوتھی شرط کے بیان میں مصنف نے اپنے انداز کو بدل دیا کہ
اس سے پہلے 3 شرائط کے بیان میں مصنف کا انداز الگ تھا اور اس چوتھی شرط کے بیان میں مصنف کا انداز الگ ہے۔ تو مصنف نے اپنے انداز بیان کو کیوں بدلا؟ کیونکہ اس سے پہلے 3 شرائط جن کو مصنف بیان کیے، ان 3 شرائط میں سے کسی بھی شرط میں اول، ثانی اور ثالث کی تصریح نہیں کی۔ یہ نہیں کہا کہ یہ پہلی شرط ہے، یہ دوسری شرط ہے، یہ تیسری شرط ہے۔ تو اس سے پہلے 3 شرائط کا بیان ہوا، ان 3 شرائط میں اول، ثانی اور ثالث کی تصریح نہیں کی۔ یہاں چوتھی شرط کے بیان میں رابع کی تصریح کیوں کی؟ انداز کو کیوں بدلا؟ تو اس کا جواب، اس سوال کا جواب خود شارح دے رہے ہیں کہ یہ انداز کی تبدیلی در حقیقت ایک وہم کے ازالے کے لیے ہے۔ یہاں چوتھی شرط میں مصنف کی تصریح، مصنف کا صاف صاف یہ کہنا کہ یہ چوتھی شرط ہے، تو اس جگہ میں چوتھی شرط کی تصریح کرنے کی وجہ ایک وہم کو دور کرنا ہے، اور وہ وہم یہ ہے، وہ وہم اس طریقے سے پیدا ہوا کہ ابھی چوتھی شرط سے پہلے تیسری شرط جو گزری، آپ نے سماعت فرمایا کہ تیسری شرط 4 شرائط کو متضمن ہے۔ تو اس سے کسی کو وہم ہو سکتا تھا کہ جب تیسری شرط 4 شرائط کو متضمن ہے تو اب یہ شرط 7ویں شرط ہے، اس طور پر کہ تیسری شرط سے پہلے 2 شرط اور تیسری شرط 4 شرائط کو متضمن ہے، تو 2 اور 4 6، اور یہاں جو شرط ہو رہی یہ 7ویں شرط۔ تو کسی کو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ یہ 7ویں شرط ہے قیاس کی۔ تو مصنف نے اس وہم کو دور کرنے کے لیے شرط رابع کی تصریح کر دی کہ یہ قیاس کی چوتھی شرط ہے، 7ویں شرط نہیں ہے، بلکہ یہ قیاس کی چوتھی شرط ہے۔ رہی بات تیسری شرط کا 4 شرائط کو متضمن ہونا، تو وہ مستقلاً 4 شرائط نہیں ہیں، بلکہ وہ حقیقت میں ایک شرط ہی ہے۔ اس طور پر ابھی جو بیان کی جا رہی ہے یہ قیاس کی چوتھی شرط ہے، چوتھی شرط ہوئی، نہ یہ کہ 7ویں۔ اس وہم کو دور کرنے کے لیے مصنف کو رابع کی تصریح کرنی پڑی، ایسا شارح کہتے ہیں۔ انما صرح بقید الرابع، مصنف نے قید رابع کی تصریح کی یہاں تاکہ وہم نہ ہو کسی کو۔ تو آپ سمجھ رہے ہوں گے شارح کیا کہہ رہے ہیں کہ انداز اس لیے بدلا اور رابع کی تصریح اس لیے کی تاکہ وہم کا ازالہ ہو جائے، تاکہ کسی کو وہم نہ ہو کہ تیسری شرط جب 4 شرائط کو متضمن ہے، جو 4 شرائط آپ سن چکے ہیں، کہ تیسری شرط جب 4 شرائط کو متضمن ہے تو یہ 7ویں شرط ہوئی، کسی کو ایسا وہم نہ ہو۔ فأطلق الرابع تنبیہاً، تو مصنف نے
مصنف نے اس شرط پر رابع کا اطلاق کیا متنبہ کرنے کے لیے کہ یہ ایک ہی شرط ہے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ ایک شرط ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو تیسری شرط کے اندر جو 4 شرطیں ہیں وہ شرطیں مستقل طور سے شرط نہیں ہیں، بلکہ مستقل طور سے وہ ایک ہی شرط ہے۔ بات ختم ہوئی۔ یہ تو شارح کی طرف سے اس بات کی وضاحت تھی کہ مصنف نے اس چوتھی شرط کے بیان میں اپنے انداز کو کیوں بدلا۔ جواب کا حاصل یہ ہے، ایک وہم کو دور کرنے کے لیے مصنف کو انداز بدلنا پڑا۔ بہرحال چوتھی شرط ہے کیا کہ اصل کا حکم تعلیل کے بعد اسی حال پر رہے جس حال پر کہ تعلیل سے پہلے تھا۔ تو کہتے ہیں وَمَعْنَى بَقَائِ حُکْمِ النَّص، حکم نص کے بقا کا مطلب یہ ہے، حکم نص کے بقا کا مطلب یہ ہے کہ نص کا حکم اس حال سے بدلے نہیں جس حال پر کہ پہلے تھا، سوائے اس کے کہ فرع کی طرف نص کا حکم متعدی ہوا تو عام ہو گیا۔ تو اوپر میں جو یہ بات کہی گئی کہ حکم نص تعلیل کے بعد اسی حال پر باقی رہے جس حال پر کہ پہلے تھا، تو حکم نص کے باقی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ نص کا حکم تعلیل کے بعد بدلے نہیں، کیونکہ تعلیل حکم نص کو پہنچانے کے لیے ہوتی ہے، غیر تک پہنچانے کے لیے ہوتی ہے، حکم نص کو بدلنے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ تغیر کا مطلب یہ ہے کہ اس معنی کا تغیر جو نص سے از روئے لغت کے سمجھا جاتا ہے۔ تغیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خصوص سے عموم کی طرف، کیونکہ یہ تغیر تعلیل کے بعد یہ تغیر تو قیاس کے لوازم میں سے ہے، قیاس کی ضروریات میں سے ہے، اس لیے کہ قیاس کا فائدہ ہی ہے حکم نص کو عام کرنا، تو بہرحال یہ جو کہا کہ حکم نص تعلیل کے بعد باقی رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نص کا حکم، نص کا وہ معنی جو از روئے لغت کے نص سے سمجھ میں آ رہا ہے، مفہوم ہوتا ہے، وہ معنی تبدیل نہ ہو۔ رہی بات یہ کہ خصوص سے عموم کی طرف حکم نص کا بدلنا، یہ تو قیاس کے لوازم میں سے ہے۔ تو کہتے ہیں وَمَعْنَى بَقَائِ حُکْمِ النَّص، اور حکم نص کے بقا کا مطلب یہ ہے ان لا يتغیر، کہ نص کا حکم بدلے نہیں اس حال سے جس حال پر کہ پہلے تھا، سوائے اس کے کہ نص کا حکم فرع کی طرف متعدی ہوا تو نص کا حکم عام ہو گیا۔ وَإِنَّمَا خَصَّصْنَا الْقَلِيلَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَبِيعُ الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، جواب سوال مقدر۔ متن کی عبارت اور شرح کی عبارت کا بھی ایک جملہ میں آپ کے سامنے رکھا۔ ابھی آپ نے صحت قیاس کی چوتھی شرط سماعت فرمائی۔ اس چوتھی شرط پر 2 سوال وارد ہوتے ہیں۔ 2 سوال میں سے یہاں انما خصصنا القلیل، پہلے سوال کا مصنف جواب دے رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے
کہ اے احناف، آپ نے صحت قیاس کی چوتھی شرط یہ بیان کی کہ ان یبقى حکم الاصل بعد التعلیل علی ما کان قبلہ، کہ قیاس کے بعد مقیس علیہ کی نص کے حکم میں کسی قسم کی تبدیلی نہ آئے، آپ نے یہ بیان فرمایا۔ حالانکہ آپ خود ہی ربا کے بارے میں وارد ہونے والی نص کے حکم میں اپنی یہ شرط توڑ دی کہ آپ نے اس نص کے حکم میں قیاس کے ذریعے تبدیلی کی، اور وہ اس طریقے سے کہ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبیع الطعام بالطعام الا سواء بسواء، تم اناج کو اناج کے بدلے میں مت بیچو مگر برابر۔ تو اے احناف، تم نے اس حدیث میں حرمت ربا کی علت قدر مع الجنس بیان کی، اور اس علت کی وجہ سے تم نے یہ حکم یعنی برابری کا وجوب اور زیادتی کی حرمت، بلفظ دیگر ربا کی حرمت اناج کے علاوہ دیگر چیزوں کی طرف متعدی کیا، اور کہا کہ جن چیزوں میں یہ علت موجود ہوگی ان میں برابری واجب ہوگی، اور ربا حرام ہوگی۔ تو قیاس کے بعد اے احناف، تم نے اس نص کے حکم میں تبدیلی کر دی، اس لیے کہ قیاس سے پہلے یہ نص لا تبیع الطعام بالطعام مقدار قلیل کو بھی شامل تھی اور مقدار کثیر کو بھی شامل تھی۔ کثیر وہ مقدار جو کیلو وزن کے تحت داخل ہو، اور قلیل وہ مقدار جو کیلو وزن کے تحت داخل نہ ہو۔ تو اس نص کی وجہ سے قلیل میں بھی برابری واجب اور ربا حرام تھا، اور کثیر میں بھی برابری واجب اور ربا حرام تھا، لیکن آپ نے قیاس کے بعد اس حدیث سے قلیل کو نکال دیا اور قلیل کو خاص کیا، اور کہا کہ مقدار کثیر میں تو برابری واجب ہے اور ربا حرام ہے، لیکن مقدار قلیل میں برابری واجب نہیں ہے اور زیادتی حرام نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے کہا کہ ایک مٹھی اناج کی بیع 2 مٹھی اناج کے بدلے میں جائز ہے۔ ایسا کرنا نص سے مذکور لا تبیع الطعام بالطعام الا سواء بسواء کے حکم میں تبدیلی ہے۔ تو صحت قیاس کی چوتھی شرط نہ پائے جانے کی وجہ سے یہ قیاس اناج کے علاوہ باقی چیزوں کو اناج پر قیاس کرنا درست نہیں ہوگا۔ باقی چیزوں کا اناج پر قیاس کرنا درست نہیں ہوگا۔ اس کا جواب آگے دے رہے ہیں، پہلے ترجمہ۔ انما خصصنا القلیل من قولہ علیہ السلام، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد لا تبیع الطعام بالطعام الا سواء بسواء سے قلیل کو خاص کیا، اور یہ کہا کہ قلیل
اس حکم میں داخل نہیں ہے۔ جواب و سوال مقدر۔ شارح کہتے ہیں مصنف کی یہ عبارت ایک سوال مقدر کا جواب ہے، اور سوال مقدر یہ ہے کہ اے احناف، آپ نے قیاس کی شرط بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ قیاس کی شرط یہ ہے کہ اصل کا حکم تعلیل کے بعد بدلے نہیں، بلکہ اصل کا حکم تعلیل کے بعد اسی صفت پر رہے جس صفت پر کہ تعلیل سے پہلے تھا۔ حالانکہ اے احناف، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں لا تبیع الطعام بالطعام میں جب آپ نے حرمت ربا کی تعلیل کی قدر اور جنس سے، اس سے پہلے قدر اور جنس کو بیان کیا جا چکا ہے، جہاں قیاس اس بات کا بیان تھا کہ قیاس رد الشیء الی نظیر ہی کا نام ہے۔ مثال کے طور پر الحنطۃ بالحنطہ، اس کے ذیل میں یہ بات گزر چکی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ جب آپ نے حرمت ربا کی تعلیل کی قدر و جنس سے اور اس حکم کو، حرمت ربا کے حکم کو غیر تام کی طرف بھی پہنچایا، یہاں تک کہ آپ اس بات کے قائل ہوئے کہ لوہا کی لوہا سے، گچ کی گچ سے بیع زیادتی کے ساتھ حرام ہے، تو آپ نے غیر تام تک حرمت ربا کے حکم کو متعدی کیا۔ فقد خصصتم القلیل، تو آپ نے قلیل کی تخصیص کی۔ قلیل جو قیل شرعی سے خارج ہے، یعنی وہ جو نصف سا سے کم ہے، تعلیل بالقدر والجنس کی وجہ سے قلیل کی تخصیص کی۔ حالانکہ آپ نے قلیل کی تخصیص کی اس نص سے جو نص ربا کے حرام ہونے پر دال ہے، جو نص ربا کی حرمت پر دلالت کر رہی ہے، قلیل میں بھی اور کثیر میں بھی، قلیل میں بھی اور کثیر میں بھی۔ وَأَكْثَرْتُمْ، تو یہ نص تو بتا رہی ہے کہ قلیل ہو کہ کثیر ہو، ربا حرام ہے، زیادتی کے ساتھ بیع بجنس ہی حرام ہے، اس بات کو بتا رہی ہے، مگر آپ نے قلیل کی تخصیص کر دی۔ وہیں طور کہ آپ قائل ہیں کہ ایک مٹھی گیہوں کی بیع 2 مٹھی گیہوں سے جائز ہے، تو قلیل کی آپ نے تخصیص کی، تو نص کے حکم میں آپ کی تعلیل کے بعد تبدیلی ہوئی۔ وَأَكْثَرْتُمْ حُرْمَتَ الرِّبَا عَلَى الْكَثِيرِ، اور آپ نے ربا کی حرمت کو کثیر پر محدود کر دیا۔ ربا کی حرمت کو کثیر پر محدود کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ قدر قلیل تام میں نہیں پائی جاتی ہے، کثیر تام میں پائی جاتی ہے۔ تو جب آپ نے ایسا کیا کہ حرمت ربا کو کثیر پر محدود کیا، تو نص کے حکم نص کو آپ نے باطل کیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ حکم نص یعنی مقیس علیہ کی نص کے حکم کو آپ نے باطل کیا۔ کیوں کہ حکم یہ کیا تھا؟ عموم کا حکم تھا، اور آپ کے قیاس نے اس حکم کو بدل دیا عموم سے خصوص کی طرف۔ فَأَجَابَ، تو اس اعتراض کا مصنف نے اپنی اس عبارت سے جواب دیا، انما خصصنا القلیل، اس اعتراض کا جواب دیا کہ ہم نے اس نص سے قلیل کی تخصیص کی ہے۔ کیوں تخصیص کی ہے؟ کیسے؟ لأن استثناء حالت التساوی دل على عموم صدره في الأحوال ولن يثبت ذلك إلا في الكثير، یعنی یہاں نص کے
حکم میں بظاہر تبدیلی ہے۔ اس بات کو ہم بھی مانتے ہیں کہ بظاہر نص کے حکم میں تبدیلی ہے، مگر یہ تبدیلی ہماری تعلیل کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ تبدیلی دلالت النص سے ثابت ہوئی۔ تو جو یہاں تبدیلی ہوئی ہے وہ دلالت النص سے تبدیلی ہوئی۔ یہ الگ بات ہے کہ دلالت النص سے ہونے والی تبدیلی ہمارے قیاس کے موافق ہے، تو تبدیلی دلالت النص سے ہے، ہمارے قیاس کی وجہ سے نہیں ہے۔ اور ابھی جو ہم نے اجمالی طور پر ذکر کیا کہ یقینی طور پر بظاہر اس نص کے حکم میں تبدیلی نظر آتی ہے، تبدیلی ہوئی ہے، اس بات کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، مگر یہ تبدیلی دلالت النص سے ثابت ہے، نہ یہ کہ ہمارے قیاس کی وجہ سے یہ تبدیلی ہوئی۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ یہ تبدیلی جو دلالت النص سے ثابت ہے ہمارے قیاس کے موافق ہے۔ یہ جو ہم نے کہا، یہ اسی بات کو مصنف اپنی عبارت سے ثابت کر رہے ہیں، لِأَنَّ اسْتِثْنَاءَ حالت التساوی، اس لیے کہ حالت تساوی کا استثناء۔ اب آپ کہیں گے کہاں حالت تساوی کا استثناء ہے؟ تو سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لا تبیع الطعام بالطعام الا سواء بسواء، سواء بسواء، یہاں حالت تساوی کا استثناء ہے۔ حالت تساوی کا استثناء کیونکہ سوا مصدر ہے بمعنی مساوات۔ تو اس حدیث میں حالت تساوی کا استثناء ہے۔ کون سی حدیث؟ لا تبیع الطعام بالطعام الا سواء بسواء، حالت تساوی کا استثناء ہے۔ اور یہ جو استثناء ہے، حالت تساوی کا استثناء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں الا سواء بسواء، الا حرف استثناء ہے، یہ استثناء دلالت کر رہا ہے، یہ استثناء دلالت کرتا ہے کس بات پر؟ صدر کلام کے احوال میں عموم پر۔ یہ استثناء اس بات پر دلالت کرتا کہ صدر کلام عموم احوال میں عام ہے، مستثنی من احوال میں عام ہے، یہ استثناء اس بات پر دال ہے۔ تو دو بات میں کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں حالت تساوی کا استثناء ہے الا سواء بسواء کے ذریعے سے، اور حالت تساوی کا استثناء جو الا سواء بسواء کے ذریعے سے یہ دلالت کرتا ہے، یہ دلالت کر رہا ہے، یہ استثناء اس بات پر دال ہے۔ کس بات پر دال ہے؟ صدر کلام کے احوال میں عموم پر دال ہے، اور عموم احوال فی صدر الکلام کا ثبوت نہیں ہوگا مگر کثیر میں۔ آپ کہیں گے جواب ابھی سمجھ میں نہیں آیا، اتنا سا حصہ آپ پکڑ کر کے رکھیے۔ وَلَنْ يَثْبُتَ ذَلِكَ لِأَنَّ اسْتِثْنَاءَ حالت تساوی، اس لیے کہ حالت تساوی کا استثناء یہ دال ہے، دلالت کر رہا ہے کس بات پر؟ احوال میں صدر کلام کے عموم پر۔ وَلَنْ يَثْبُتَ ذَلِكَ، اور عموم احوال کا ثبوت حالت کثیر میں ہی ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ عموم احوال کا ثبوت حالت کثیر میں ہی ہوگا۔ اس بات کی تھوڑی سی وضاحت شارح کر رہا ہے، یعنی مساوات مصدر ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں جو سواءً بسواءٍ ہے، سوا مصدر ہے، مساوات کے معنی میں مساوات مصدر ہے، بالکل صاف بات ہے۔ وقد وقع مستثنیٰ من الطعام، یہ مساوات جو مصدر ہے یہ طعام سے بظاہر مستثنیٰ ہے کہ ظاہری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الطعام بالطعام مستثنیٰ من اور سواءً بسواءٍ مستثنیٰ، تو بظاہر یہ مساوات سواءً بسواءٍ بظاہر مساوات یہ مستثنیٰ ہے طعام سے، مگر حقیقت میں حالت مساوات، یہ جو مساوات مصدر ہے یہ طعام سے مستثنیٰ حقیقت میں نہیں ہو سکتی، مستثنیٰ نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ سوا مصدر ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ مصدر عرض ہوا کرتا ہے اور طعام عین ہے، تو جو الا سے پہلے طعام ہے یعنی مستثنیٰ من بظاہر جو ہے وہ آیان کے قبیل سے ہے، ذوات کے قبیل سے ہے، اور جو مستثنیٰ ہے بظاہر ظاہری طور پر جو مستثنیٰ ہے مساوات وہ اعراض و احوال کے قبیل سے ہے، کیونکہ مصادر اعراض و احوال ہی ہوا کرتے ہیں۔ تو حال یہ ہے کہ مستثنیٰ من الگ جنس سے آیان کے قبیل سے اور مستثنیٰ الگ جنس اعراض کے قبیل سے، مختصر میں یہاں مستثنیٰ من کی جنس سے نہیں ہے، اور جب ایسا ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ مستثنیٰ من کی جنس سے نہ ہو تو وہ مستثنیٰ منقطع ہوتا ہے، اور مستثنیٰ منقطع خلاف اصل ہے۔ اصل مستثنیٰ منقطع نہیں ہے، مستثنیٰ متصل ہے، تو اس کے لیے تو تاویل ضروری ہے، اس کے لیے تاویل ضروری ہے کہ یہ خلاف اصل نہ ہو، یہ مستثنیٰ متصل ہو، اس کے لیے تاویل ضروری ہے۔ اور اس تاویل کے قائل صرف ہم احناف ہی نہیں ہیں، شوافی بھی اس تاویل کے قائل ہیں، امام شافعی بھی یہاں تعلیل کرتے ہیں۔ یہ تعلیل امام شافعی بھی سمجھ رہے ہیں کہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہاں تاویل ضروری ہے۔ تو اب رہی بات یہ کہ تاویل ضروری ہے تاکہ دونوں ایک جنس سے ہو جائے، تو اب تاویل ضروری ہے تو یا تو مستثنیٰ من میں تعلیل کی جائے گی یا مستثنیٰ میں تعلیل کی جائے گی۔ یہاں بھی آپ کو خوب معلوم ہے کہ اصل تاویل کس میں ہے؟ مستثنیٰ من میں ہے۔ اس بات کو میں آگے بیان کروں گا۔ تو تاویل کے تو دونوں قائل ہیں، امام شافعی بھی قائل ہیں اور ہم بھی قائل ہیں کہ یہاں تاویل ضروری ہے۔ اب رہی بات یہ کہ یہاں تاویل ضروری ہے تو تاویل مستثنیٰ میں تاویل ہوگی یا تاویل مستثنیٰ من میں ہوگی، تو امام شافعی مستثنیٰ میں تعلیل کرتے ہیں، امام شافعی مستثنیٰ میں تعویل کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے لا تبیع الطعام بالطعام الا طعاما مساویا بطعام مساو۔ تو اب مستثنیٰ میں تعویل کیے تو دونوں مستثنیٰ اور مستثنیٰ من ایک جنس سے ہو گئے، انہوں مستثنیٰ میں تعویل کرتے ہیں، حالانکہ ان کی یہ تعویل محل نظر ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور ہم مستثنیٰ من میں تعویل کرتے ہیں۔ کس میں تعویل کرتے ہیں؟ مستثنیٰ من میں تعویل کرتے ہیں، اور اس حدیث کا معنی یہ بتاتے ہیں کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے، اس حدیث کی تقدیر اس طریقے سے مانتے ہیں لا تبیع الطعام بالطعام فی حال من الاحوال الا فی حالت المساوات۔ اس گفتگو سے یہ بات واضح ہے کہ تعویل کے بہرحال امام شافعی بھی قائل ہیں،
اس حدیث میں تعویل کے انہوں بھی قائل ہیں، ہم بھی قائل ہیں۔ انہوں مستثنیٰ میں، انہوں یعنی امام شافعی مستثنیٰ میں تعویل کرتے ہیں، اور مستثنیٰ میں تعویل کرتے ہم مستثنیٰ من میں تعویل کرتے ہیں۔ چنانچہ امام شافعی نے مستثنیٰ میں تعویل کرتے ہوئے کہا کہ الا سواء بے سوائن کا معنی ہے الا طعاما مساویا بطعام مساوٍ، یعنی تم اناج کو اناج کے بدلے میں نہ بیچو مگر وہ اناج جو دوسرے اناج کے مساوی ہو، برابر ہو، تو اس کو بیچنا حلال ہے۔ اس تعویل سے امام شافعی نے مستثنیٰ اور مستثنیٰ من دونوں کو عین بنا دیا۔ اس تعویل سے معلوم ہوا کہ وہ اناج جو دوسرے اناج کے برابر ہے، اس میں صرف یہی ایک صورت برابری والی صورت حلال ہے، اس کے علاوہ باقی صورتوں کا حکم اس حدیث میں بیان نہیں کیا گیا ہے۔ تو اب باقی صورتوں کا حکم کیا ہے؟ تو امام شافعی کا ضابطہ یہ ہے کہ اشیاء میں اصل حرمت ہے۔ دلیل سے جس چیز کا حلال ہونا معلوم ہو جائے وہ حلال ہوگی، اس کے علاوہ باقی چیزیں حرام ہوگی۔ اور وہ اناج جو دوسرے اناج کے برابر ہو، اس کا حلال ہونا مذکورہ حدیث سے معلوم ہو گیا، اس کے علاوہ باقی ساری صورتیں اس بنا پر حرام ہوں گی کہ اشیاء میں اصل ان کے نزدیک حرمت ہے، لہٰذا مقدار قلیل و کثیر دونوں کی بیع متفاضلاً حرام ہوگی اور لا تبیعوا کی نہیں کے تحت داخل ہوگی، حتیٰ کہ ایک مٹھی گیہوں کی بیع ایک مٹھی کے بدلے اور ایک مٹھی گیہوں کی بیع 2 مٹھی گیہوں کے بدلے حرام ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک مٹھی کی 2 مٹھی کے بدلے، تو اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اس میں برابری نہیں ہے، اور ایک مٹھی کی بیع ایک مٹھی کے بدلے بھی اس لیے کہ اس میں مساوات نہیں ہے۔ تو یہ الا سواء بے سوائن کے تحت داخل نہیں ہے، اس لیے اس کی بیع جائز نہیں ہے۔ اور ہمارے امام کے نزدیک یعنی امام ابو حنیفہ الا سواء بے سوائن اس استثناء کو صحیح کرنے کے لیے مستثنیٰ من میں تعویل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہاں مستثنیٰ من مذکور ہے، مستثنیٰ من محذوف ہے، کیونکہ اصل یہی ہے۔ اور اصل عبارت یہ ہے لا تبیع الطعام بالطعام فی حال من الاحوال الا فی حال المساوات، تم اناج کو اناج کے بدلے میں کسی حالت میں نہ بیچو البتہ برابری کی حالت میں۔ اور عرف میں مبادلہ طعام کے احوال 3 قسم پر ہیں۔ نمبر 1 برابری مساوات، یعنی کیل کے اعتبار سے دونوں عوضوں کا برابر ہونا۔ نمبر 2 مفاضلہ، کیل کے اعتبار سے عوضین میں سے ایک کا دوسرے سے زیادہ ہونا۔ نمبر 3 مجازفہ، کیل کے اعتبار سے عوضین کے بارے میں معلوم نہ ہونا کہ وہ دونوں برابر ہیں یا کم و بیش ہیں۔ مذکورہ حدیث کے اعتبار سے ان میں سے صرف مساوات کی حالت جائز ہے، باقی 2 حالتیں مفاضلہ اور مجازفہ حرام اور نہیں کے تحت داخل ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تینوں احوال مساوات، مفاضلہ، مجازفہ مقدار کثیر ہی میں جاری ہوتے ہیں، مقدار قلیل میں جاری نہیں ہوتے، کیونکہ ان احوال کا علم کیل کے ذریعہ ہو سکتا ہے، اور کیل مقدار کثیر میں جاری ہوتا ہے، نہ مقدار قلیل میں۔ اور مقدار قلیل کا حکم
اس حدیث میں نہ مستثنی من میں بیان کیا گیا ہے نہ مستثنی میں بیان کیا گیا، کیونکہ فی حال من الاحوال مقدار کثیر کے احوال میں سے ہیں، اور فی حال المساوات بھی مقدار کثیر کے احوال میں سے ہے۔ اب مقدار قلیل کا حکم کیا ہے؟ اس میں ربا حرام ہے یا حلال؟ تو احناف کا ضابطہ یہ ہے کہ ہر چیز میں اصل اباحت ہے۔ جس چیز کا حرام ہونا دلیل شرعی سے معلوم ہو جائے وہ حرام ہوگی، بقیہ چیزیں مباح ہوں گی۔ اور مذکورہ حدیث سے مقدار کثیر میں کمی بیشی کا حرام ہونا، ربا کا حرام ہونا، زیادتی کا حرام ہونا معلوم ہو گیا، اور مقدار قلیل میں ربا کا حرام ہونا کسی حدیث سے معلوم نہیں ہوا۔ اسی لیے اس میں کمی کے ساتھ بیع مباح ہوگی، کیونکہ تمام اشیاء میں اصل اباحت ہے، لہٰذا ایک مٹھی گیہوں کی 2 مٹھی گیہوں کے بدلے میں بیع جائز ہے۔ حاصل یہ کہ اس حدیث کے حکم میں جو تبدیلی ہوئی ہے کہ مقدار قلیل کو خارج کیا گیا ہے، وہ دلالت النص کی وجہ سے ہوئی ہے، قیاس کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قیاس بھی نص کے موافق ہے۔ قیاس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ حدیث میں مقدار کثیر مراد ہے، مقدار قلیل خارج ہے۔ ان باتوں کو سامنے رکھ کر کے اب عبارت کا ترجمہ دیکھیں۔ اس لیے کہ حالت تساوی کا استثناء جو الا سواء بسواء میں ہے، دل علی عموم صدرہ فی الاحوال، یہ استثناء دال ہے، یہ استثناء دلالت کر رہا ہے احوال میں صدر کلام کے عموم پر۔ ولن یثبت ذلک، اور عمومی احوال کا ثبوت نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوگا مگر کثیر میں، یعنی مساوات مصدر ہے، اور یہ تام سے بظاہر مستثنیٰ ہوا، لیکن تام سے حقیقت میں مستثنیٰ نہیں ہو سکتا، مستثنیٰ ہونے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ وہ عیان سے ہے اور یہ آراز سے ہے۔ تو 2 میں سے کسی ایک میں مستثنیٰ اور مستثنیٰ من میں سے کسی ایک میں تعویل ضروری ہے۔ فالشافعی یؤول فی المستثنیٰ، تو امام شافعی مستثنیٰ میں تعویل کرتے ہیں، اور یہ تعویل جو مستثنیٰ میں کرتے ہیں اور حدیث کا معنی بتاتے ہیں، لا تبیع الطعام بالطعام الا طعاما مساویا بطعام مساوی، مستثنیٰ میں تعویل کرتے ہیں، یہ تعویل محل نظر ہے، کیونکہ مستثنیٰ من کا حذف تو شائع اور ضائع ہے، مستثنیٰ کا حذف شائع اور ضائع نہیں ہے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ حدیث کا معنی یہ ہے کہ لا تبیع الطعام بالطعام الا طعاما مساویا بطعام مساوی، تو طعام مساوی بالطعام المساوی حلال ہوا، اور اس کے سوا کل حرام ہوا۔ تو ایک لب کی بیع ایک لفظ سے، اسی طریقے سے ایک لب کی بیع 2 لفظ سے یہ حرمت یعنی لا تبیع کے تحت داخل ہے، وہی الاصل، اور حرمت ہی ان کے نزدیک اصل ہے اشیاء میں۔ وَنَحْنُ نُؤَوِّلُ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْ، ہم مستثنی من میں تعویل کرتے ہیں، اور شائع بھی یہی ہے، اور تقدیر عبارت اس طریقے سے مانتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کیا؟ لا تبیع الطعام بالطعام فی حال من الاحوال الا فی حال المساوات، اناج کو اناج سے کسی بھی حال میں نہ بیچو مگر مساوات کی حالت میں۔ والاحوال ثلاثہ، اور حالات 3 طرح کے ہیں، 3 قسم کے ہیں، اور وہ مساوات ہے اور مفاضلت ہے اور مجازفہ ہے، اور یہ سب کے سب مساوات، مفاضلہ، مجازفہ، یہ سب کے سب کثیر کے احوال ہیں۔ تو مساوات، ان میں سے مساوات کی حالت حلال ہوگی اور مفاضلہ اور مجازفہ کی حالت میں حرام ہوگی۔ رہی بات قلیل کی، قلیل جو قدر کے تحت داخل نہیں ہے، اس کو تو
اس نص میں اس سے کوئی تعرض ہی نہیں ہے، بالکل کوئی تعرض نہیں ہے، نہ مستثنیٰ میں نہ مستثنیٰ من میں، نہ وہ مستثنیٰ میں داخل ہے نہ مستثنیٰ من میں داخل ہے۔ فبقی علی الاصل، تو وہ کلیل اصل پر باقی رہا۔ حاصل یہ کہ یہاں کلیل کی تخصیص تعلیل کی وجہ سے نہیں ہے، قیاس کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ نص شامل ہے اس کلیل کو، تو وہ اپنے اصل پر رہا جو اباحت ہے۔ چنانچہ ایک لب کی بیع ایک لب گیہوں کی بیع ایک لب گیہوں سے، اسی طریقے سے ایک لب گیہوں کی بیع دو لب سے جائز ہے۔ لا یقال، ایک اعتراض یہ کہ قلت بھی ایک حالت ہے۔ لا یقال یہاں سے ایک اعتراض، اور پھر لأننا نقول سے اس کا جواب۔ لا یقال، اعتراض نہ کیا جائے کہ قلت بھی ایک حالت ہے، اور جب ایسا ہے کہ قلت ایک حالت ہے تو یہ مستثنیٰ قلت مستثنیٰ من میں باقی رہے گی، اور مستثنیٰ من کیا ہے کہ مستثنیٰ من حرام ہے، یعنی زیادتی کے ساتھ اس کی بیع حرام ہے، تو مستثنیٰ من کہتے ہیں قلت بھی ایک حالت ہے، تو یہ قلت مستثنیٰ من میں باقی رہے گی تو حرام ہوگی۔ یہ اعتراض نہ کیا جائے، لأننا نقول، اس لیے کہ ہم کہیں گے کہ یہ قلت حالت بعید ہے، عرف میں یہ رائج نہیں ہے۔ والاقرب بالمساوات، مساوات کے زیادہ قریب وہ احوال ہیں جو کثیر کے ہیں۔ فلا یراد بالمستثنیٰ من، لہذا مستثنیٰ من سے مراد نہیں ہے مگر کثیر کے احوال، قلیل کلیل کے احوال نہیں۔